أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. گزشتہ جمعہ یہ بات چل رہی تھی کہ علم کو اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہمیت دی ہے، اور عالم کے فضائل، اسی طرح مدرس کی اہمیت، قرآن و سنت میں ان کے بارے میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، جن میں سے بعض ذکر کی گئی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور علم دیے گئے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، عالم اور غیر عالم، کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. تعلیم کا اسلام میں بہت ہی بڑا مقام ہے، اور جتنا مقام تعلیم کا ہے اتنا ہی معلم کا، اور جتنا تعلیم و تدریس کا ہے اتنا ہی مدرس کا. اور ہمارے یہاں سب سے پہلا مدرسہ وہ کون سا ہوتا ہے؟ والدہ کی گود. والدین سب سے پہلا مدرسہ ہوتے ہیں. اگر تعلیم و تربیت اور خاص طور پر اخلاقی تربیت دیکھنا ہو تو اس کے لیے اسکول اور یونیورسٹیاں بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلا درجہ آتا ہے ماں باپ کا، والدین کا، یا یوں کہہ لیں کہ گھر کی یونیورسٹی کا. گھر میں ماحول جیسا ہے یقیناً بچے کی تربیت اسی طرح کی ہوگی. والدین جھوٹ بولتے ہیں، اولاد جھوٹ بولے گی.
والدین ہر وقت غیبتوں میں لگے رہتے ہیں، بچے غیبتیں کیا کریں گے۔ والد تمباکو نوشی کرتا ہے، بچے تمباکو نوشی کریں گے۔ یہ ایک معروف بات ہے کہ وہ جیسا اپنے سامنے نمونہ دیکھیں گے وہی وہ بھی کریں گے۔ اور کبھی کبھی والدین اتنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بچے کے ذریعے جھوٹ بلاتے ہیں۔ میں پہلے کبھی کبھی ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس عیب، اس برائی، اس گناہ سے بچے کو بچائیں۔ بچے کی تربیت ایسی کریں کہ جان جائے تو جائے لیکن جھوٹ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہو سکتا ہے۔ مال سب کو پیارا ہے، مال جیب میں رکھا ہوا ہے، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، سیف میں رکھا ہوا ہے وہ اور بھی دور ہے، اور بینک میں رکھا ہوا ہے تو وہ گھر کی سیف سے بھی دور ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مال میں سے کوئی چیز باہر نہ جائے، یہ بخل ہے۔ اپنے بیوی بچوں تک بھی خرچ کرنا دور کی بات، وہ اپنی ذات پر بھی صحیح طور پر خرچ نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ جان سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے نظریں بچا کر اس جگہ سے بھی نکل جانا جس جگہ رہنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ حالات جو ہیں وہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ جہاں رہنا ضروری ہے وہاں سے نکل جائیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے، معلوم ہے کہ کوئی مر گیا ہے، کوئی پھٹر پڑا ہوا ہے، زخمی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، وہاں کھڑے نہیں ہوں گے، نکل جائیں گے۔ اور یہاں بزدلی کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پولیس کے لفڑوں میں آ جائیں۔ اور یہ بات صحیح ہے، یہاں نہیں لیکن ہمارے ملکوں میں صحیح ہے کہ جس آدمی نے کسی مرتے ہوئے کو ہسپتال پہنچایا اسے بھی بٹھا لیا کہ آؤ۔ اب اس بیچارے کی تاریخیں بھگتتے عمر گزر جاتی ہے، قتل کا کیس۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ چھوڑ کے بھاگ گیا، میدان جہاد میں اسے طلب کیا گیا، نہیں گیا۔ اور تیسرا سوال صحابی نے کیا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا کہ مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مومن میں دوسرے عیب ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں۔ اور ہم بچے کو جھوٹ سکھلاتے ہیں، اپنے گھر میں بچے کو جھوٹ سکھلایا جاتا ہے۔ باہر سے کسی نے بیل دی، سب بہادر مزے میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، اور بچے کو کہا کہ جاؤ جا کے دروازہ کھول کے جو بھی ہوں گے، بلکہ جو بھی انکل ہوں گے، ظاہر ہے کہ کوئی انکل ہی آیا ہوگا، جو بھی انکل ہوں گے انہیں کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچے کا بچپن والا ذہن ہے، اس میں کیا چیز نقش ہو رہی ہے؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ تمہارا کرتوت یہ دیکھے گا تو اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ صحیح کام ہے۔ جب چاہیں اپنا وجود ثابت کر دیں اور جب چاہیں جھوٹ بول کر کہہ دیں کہ میں گھر پہ نہیں۔ اور اسی پر پھر وہ لطیفے بھی بنے۔ باپ نے بچے سے کہا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں۔ بچہ ذرا چھوٹا تھا، وہ بابا کی کرتوتوں کو نہیں سمجھ سکا، وہ جا کے باہر سے آنے والے کو کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں۔ ہم بچے کی تربیت کرنا، اسلامی تربیت کرنا دور کی بات ہے، اسے اسلام کے منافی احکام جن چیزوں سے اللہ نے روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا،
فرمایا کہ بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ من الصادقین، یہاں تک کہ وہ صادقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے چلا جاتا ہے حتی یکتب عند اللہ من الکاذبین، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کے بھیجا، اور آپ صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ آپ اپنے صحابہ کی تربیت بھی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلکہ ساری دنیا کے علوم اکٹھے کیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہیج بھی نہیں آتی، اور یہ ہیج فارسی والا ہے، حیدرآبادی ہیج نہیں ہے کہ وہ تو ہیج ہی نہیں، فارسی کا ہیج کا معنی ہے کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا کے علوم اس ایک شخص کے سامنے کچھ بھی نہیں، جس نے جاہلوں کو، گنواروں کو، بدوؤں کو، بکریاں چرانے والوں کو امتوں پر حکومتیں کرنے سے کھلا دیا، اور اتنا علم، اتنا مقام عالم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا مقام عام آدمی پر کتنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کفضلی علی ادناکم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عام عابد پر اتنی ہے۔ عابد 24 گھنٹے عبادتیں کرنے والا، کبھی زور نیند آئی تو سو گیا، ورنہ وہ مسلسل عبادت میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس عابد پر عالم کی کتنی فضیلت ہے، جتنی تمہارے ایک عام آدمی پر میری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک عام صحابی کے مقابلے میں جتنا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ہے، اتنا ایک عام آدمی کے مقابلے میں علم والے کا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے علوم کے ماہر، تمام دنیا کے علوم جاننے والے، حکمت کہے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اگر عام دنیاوی علوم، علم حیوانیات تک اور علم نباتات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور آپ نے تربیت کی اپنے صحابہ کی، صرف تعلیم تک نہیں چھوڑا کہ پڑھا دیا اور گئے، اس انداز سے تربیت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف احکام سکھایا کرتے تھے، جیسا کوئی موقع ہوتا اسی طرح کا حکم، یا یوں کہہ لیں کہ جیسا کوئی آدمی ہوتا آپ اس کو لوگوں کے سامنے اسی طرح کا حکم دیتے۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اب اسے نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، کسی کام کا حکم نہیں آپ فرما رہے ہیں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ ایک آدمی کو یہ کہہ دینا کہ غصہ نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دیکھا کہ ان کی طبیعت بڑی غصیلی ہے، یہ فوراً غصہ کر جاتے ہیں اور اپنے اس غصے میں یہ کئی گناہوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، معاذ بن جبل، یمن کے گورنر بنا کر بھی بھیجے گئے۔ آپ فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کبھی کسی سے تم محبت کرتے ہو، دوست ہے، ساتھی ہے، جائز اور حلال محبت، وہ آئی لو یو والی باتوں میں نہیں، جائز اور حلال محبت بھائی سے ہے، دوست سے ہے، کسی مسلمان سے ہے، اس کو بتا دو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ فرمایا معاذ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ قسم کھانے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، ایک دعا جو نمازوں کے بعد کرنی ہے وہ کبھی نہ چھوڑنا،
اور وہ دعا کون سی ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب اعنی علی ذکرک، اے اللہ مجھے ذکر کرنے پر میری مدد فرما۔ اللہم کا لفظ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ مجھے اپنا شکر کرنے کے لیے بھی میری مدد فرما۔ وحسن عبادتک، اور صرف عبادت نہیں، حسن عبادت، صحیح طریقہ کے مطابق، سنت کے مطابق عین مسنون عبادتیں ادا کرنے کی توفیق دی۔ ان کو یہ کہا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسجد سے شکایت آ گئی۔ امام مسجد تھے یہ، اور یہی وہ معاذ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یمن میں گورنر ہیں، مدینہ منورہ کے پاس ایک بستی کے امام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ کے جاتے ہیں مسجد نبوی میں، اور اپنی مسجد میں جا کر امامت کرواتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ بڑا اٹھا رہتا ہے، اور ہمارے علماء کرام اٹھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی جو آدمی نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض نہیں ہوتے، جو فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے نفل نہیں ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہیں آپ کے انتہائی قریبی وہ صحابی جن کے بارے میں قسم کھا کے آپ نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز ادا کر کے جاتے ہیں، اور اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نفل پڑھتے ہیں، اور پیچھے والے لوگ جو ہیں ان کے پیچھے فرض ادا کرتے ہیں۔ نفل والے کے پیچھے فرض ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جب نفل والے کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں تو فرض والے کے پیچھے نفل نہ ہونے کی تو کوئی بات ہی نہ رہی۔ مسجد سے شکایت آ گئی، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ہم کام کاج والے لوگ ہیں، اور نماز ہمیں لمبی پڑھاتے ہیں، ہم کام کاج والے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کچھ ایسا کام کرتے ہوں گے کہ فرصت زیادہ ہوتی ہوگی۔ یہ جو ہمارا آج کا ماحول ہے نا کہ امام اور مؤذن اور خادم مسجد کے خاص ملازم ہوتے ہیں، اس وقت یہ باتیں نہیں تھیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہوگا کہ وہ نماز کو کافی وقت دیتے تھے، وہ لمبی نماز پڑھاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی، پہلی رکعت میں جب دیکھا کہ اب یہ کوئی وہ صورت پڑھنے لگے ہیں جس پہ اب کچھ وقت لگے گا، سلام پھیری، پیچھے ہٹے، جا کے اپنی نماز پڑھی اور مسجد سے نکل گئی۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے اسلام پھیرا، پتا تھا کہ یہاں ہمارا ساتھی کھڑا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ جہاں سے نکل گیا تھا اور نماز پڑھ کے نکل ہی گیا۔ تو کہا کہ وہ منافق ہو گیا۔ یعنی کیا بات، ایسا کیا ہوا؟ یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا۔ وہی شخص جس کو فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، کہاں افتان انت یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ تم فارغ ہو، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہو، تمہارے پیچھے مریض ہیں، تمہارے پیچھے مسافر ہیں، تمہارے پیچھے کام کاج والے لوگ ہیں، اور جفا کش محنت کش لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو 30ویں سپارے کے آخر میں، ان صورتوں میں سے 5-7 صورتوں کے نام لیے اور کہا ان سے جماعت کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت امام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دوسرے عام صحابہ کے لیے، کسی کو کہا غصہ نہ کر، کسی کو کہا ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تعلیم دیتے تھے بلکہ آپ تربیت کرتے تھے، اور آپ کی تربیت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے وہ قوم، آپ نے وہ جماعت تیار کی جس جماعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو، کوئی بھی پہلی امت تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب امتوں میں سے اعلیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے نبی گزرے ہیں سب نبیوں سے اعلیٰ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے رسول گزرے ہیں ان رسولوں کے بھی سردار ہمارے نبی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا نواز رکھا ہے۔ کسی کو آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی رہو اللہ کا دل تقوی، اللہ کا ڈر، تقوی تمہارے دل میں رہے۔ جس شخص کو آپ نے جس حالت میں دیکھا اسی سے ملتی جلتی نصیحت کی، اور کسی کو حسن اخلاق کا، اور حسن اخلاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ حسن اخلاق۔ نبی رحمت، اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے بڑے بہترین انداز سے، لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہ آئے درس دیا گئے، کسی کو سمجھ آئی تو آئی، نہیں آئی تو نہیں آئی۔ ایک تو یہ کہ آپ بکثرت درس نہیں دیتے تھے، واعظ نہیں فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے واعظ فرمانا شروع کر دیا، لوگوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، موقع موقع اور موقع دیکھ کر واعظ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بیٹھے بیٹھے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو اپنا جواب تھا، جو ہمارا سب کا ہو سکتا ہے، المفلس من لا درہم لہ ولا دینار۔ اللہ کے نبی مفلس وہ ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، نہ درہم و نہ دینار ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مسلم وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا۔ یہ بھی نہیں کہ نیکیاں بھی نہیں، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا۔ وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، اس کی نیکیوں میں سے اس کے برابر جتنا بھی اس کا حق بنتا ہے اس کے اعمال میں سے نکال کے اس کو دے دیا جائے گا۔ وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کے مال سے نکال کر اسے دے دی جائے۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، اسے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس کا خون بہایا ہوگا۔ وَضَرَبَ ھذا، اور اس کو مارا ہوگا۔ سب کے نیکیاں دیے جا رہے ہیں، وہ پہاڑ ختم ہو گیا اور حقدار ابھی باقی ہے۔ پہاڑ نیکیوں کا ختم ہوا، حقدار ابھی باقی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی حقداروں کے گناہ لے لے کر اس پہ ڈالے جاتے رہیں گے۔ ثم طرح فی النار، اور پھر بلاخر اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بہترین طریقے سے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا، لوگوں پر تہمتیں، الزامات، جھوٹے الزامات لگانا، اور بلا وجہ کبھی اس کو مار دیا کبھی اس کو مار دیا، لڑائیاں جھگڑے کرنا آپ کی نیکیوں کو تباہ کر دے گا، چاہے آپ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کیوں نہیں لے کے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت کے لیے بہت ہی عمدہ تھا۔ ایک صحابی کی انگلی میں آپ نے سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ صحابہ بھی تو انسان ہی تھے نا، آخر وہ کوئی فرشتے تو تھے نہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا تھا، گناہ وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن بہت شاذ و نادر۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی دیکھی تو ارشاد فرمایا یعمد احدکم، تم میں سے کوئی شخص
یہ ارادہ کرتا ہے الی جمرۃ من نار کہ وہ آگ کا ایک انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ لے، فیجعلھا فی یدہ، آپ نے انگوٹھی سونے کی مرد کو پہنے ہوئے دیکھی تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ارادہ کرتا ہے، آپ نے اس آدمی کو مخاطب نہیں کیا۔ پہلی بات یہاں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ دیکھیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ مجلس میں فلاں فلاں آدمی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اس آدمی کی اصلاح کرنی ہے، تو یہ نہیں کہ بھائی فلاں ایسا کرنا منع ہے، ایسے نہیں۔ یعمد احدکم، تم میں سے کوئی شخص، اب وہ کوئی شخص مجلس میں موجود ہے لیکن آپ نے اس کا نام نہیں، کوئی شخص ایسا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے گویا کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ یا جہنم کی آگ پکڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا کی باتوں سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ گناہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اعتراف کیا، کہا یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ عورت آ گئی، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، پاک کر دیجیے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری آخرت سنور جائے، دنیا میں جو ہوا وہ۔ صحابی نے انگلی سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابی انگوٹھی والا کیا کرتا ہے۔ وہ اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے، نکلنے لگے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اپنی انگوٹھی پکڑ لو، تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں لا، ہرگز نہیں، واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی ہے، اتار کے آپ کے سامنے رکھی، آپ نے پھینک دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی ہے، وہ سونے کی ہے تو کیا ہوا، میں اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لوں، انگوٹھی چھوڑ دو۔ اور آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ معروف ہے، کتب حدیث میں بہت آتا ہے، ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ ایک آدمی کی غلطی ہے، آپ نے دیکھ لی، اپنے لوگوں میں ہے غلطی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے ایسی، تو سارے لوگوں کو بالاجماع اکٹھے، ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ فلاں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ فلاں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، نام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم نہیں تھے بلکہ مربی بھی تھے۔ مدرس ہونا الگ بات ہے، آج ہمارے اسکولوں میں جو حال ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور ہمارے گھروں میں جو حال ہے، اشارہ میں نے تھوڑا سا دے دیا ہے، گھروں میں تربیت کیسے ہو رہی ہے، بچوں کو غلط باتیں سکھلائی جا رہی ہیں، بچوں کو ہر وہ غلط بات جس میں ماں باپ کو چاہیے کہ انہیں روکے، ماں باپ اپنے پاس بٹھا کے ٹیلی ویژن کھولا ہوا ہے، جو دنیا کا گند مند ہے سب دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی دکھلا رہے ہیں، اور اسکولوں میں ٹیچرز، کالجوں میں پروفیسر جو نمونے طالب علموں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک بہترین نمونہ تھے، اور وہ بہترین نمونہ جس سے کبھی کوئی غلط بات سرزد نہیں ہوئی، کبھی کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی، آپ کے افعال میں سے نہیں۔ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں، اور اگر تربیت نہیں ہے تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر تربیت نہیں تو پھر تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید بڑی کڑوی بات لگے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال، لیکن وہ علماء، وہ اہل علم، وہ مدرسین معلمین
جن کے پاس علم تو بہت ہے لیکن عمل نہیں، نمونہ نہیں۔ فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں، بڑی بڑی کتابیں گدھے کے اوپر لادی ہوئی ہیں، وہ کتابوں کا کیا کرے گا؟ جس آدمی کے پاس عمل نہیں، جس آدمی کا علم پر عمل نہیں، وہ اللہ رب العزت فرمایا اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی۔ اور ایک جگہ فرمایا اس سے بھی بدترین مثال کہ اس پہ کچھ لا دو تب بھی ہانپتا ہے، نہ لا دو تب بھی ہانپتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سیکھا ہے وہ عہد کریں کہ ہم نے جو سیکھا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، تھوڑا سیکھا ہے اس پہ عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بڑی تیزی کے ساتھ سیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑے آرام سے جو سیکھا اس پہ عمل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹی سی شخصیت ہیں؟ ابوبکر صدیق تمام انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ترین انسان، تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل ترین انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کند ذہن ہوں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں تمام مومنوں کا امام بھی بنایا، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر وہ کند ذہن ہوتے، لیکن اس کے باوجود سورۃ البقرہ 2.5 سالوں میں پڑھی۔ سورۃ البقرہ 2.5 سالوں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز پڑھتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے، پھر دوسری ہم پڑھتے علم کا انبار لگا دیتے ہیں، لیکن عمل والی سائڈ جو ہے ہماری خالی ہوتی ہے۔ اگر عمل نہیں تو علم کا فائدہ نہیں، اور اگر مدرس نمونہ نہیں ہے تو پھر اس کی تدریس کا کوئی فائدہ نہیں۔ گزشتہ جمعہ کو ایک دو مثالیں میں نے ائمہ کرام کے بارے میں دی تھی کہ ائمہ کرام اپنے اساتذہ کا کس طرح ادب اور احترام کیا کرتے تھے، وہ ہمیں بھی چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ اسکولوں میں، خاص طور پر اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر کو، پروفیسر کو مارا جاتا ہے، واقعات ہیں یا نہیں؟ پروفیسر کو مارا، ٹیچر کو مارا، لمبا چوڑا مسئلہ ہو گیا۔ اگر یہ کہیں کہ اس میں صرف مارنے والوں کی غلطی ہے تو ایسی بات نہیں، ٹیچر تو اور بھی ہیں۔ اس ٹیچر کے مار کھانے کی ایک وجہ، مارنے والے غلط ہیں ہر حال میں، لیکن ایک وجہ اس مار کھانے والے میں بھی ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ وہ اسے مارنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹیچروں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں۔ وہ اسلامی مدارس دینیہ، مدارس عربیہ کا مدرس ہو یا سرکاری یا اصلی تعلیم کے مدرسین میں سے کوئی مدرس ہو، ہر کسی کو چاہیے کہ وہ نمونہ بنے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بن کے اپنی امت تیار کی، اسی طرح آپ نمونہ بن کے اپنے اسٹوڈنٹس کی جماعت تیار کریں، نمونہ بن کے اپنے طالب علموں کو دکھائیں۔ صرف علم سیکھتے جائیں اور عمل نہ ہو، سامنے والے کو صرف پڑھاتے جائیں اور خود عمل نہ ہو۔ کلاس میں درس دے کے نکلے اور کہا کہ بھائی دیکھو سگریٹ نوشی نقصان دہ ہے، تمباکو نوشی منع ہے، نقصان دہ ہے، یہ مالی، جانی، روحانی، دنیاوی، اخروی سارے نقصانات والی ہیں۔ پیریڈ ختم ہوا اور سٹاف روم میں طالب علم کو جانے کا موقع مل گیا، دیکھا کہ سٹاف روم دھواں دھواں، وہاں ٹیچر حضرات سگریٹ پی رہے ہیں۔ اب جو ٹیچر ابھی درس دے کے آیا ہے کہ سگریٹ نوشی منع ہے، نقصان دہ ہے، اور وہ سگریٹ پی رہا ہے، اس طالب علم پر اس کے ان اقوال زرین کا کوئی اثر ہوگا؟
کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ تو پھر ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ کہیں گے جی سگریٹ نقصان دہ ہے، میڈیکلی وہ تو اپنا کھاتا بتائیں گے، میڈیکلی سگریٹ نقصان دہ ہے اور ڈاکٹر صاحب سگریٹ پیتے نظر آئیں، اثر کیا ہوگا؟ اسی طرح مدرسین ہیں، معلمین ہیں، مدارس دینیہ ہوں یا عصری مدارس ہوں، مدارس کے مدرسین اور معلمین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نمونہ بنائیں۔ والدین کو چاہیے کہ گھر میں اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنائیں۔ اگر گھر سے تربیت کا آغاز کیا جائے تو یقینی بات ہے کہ بچہ بإذن ہی تعالیٰ صحیح تربیت والا ہوگا اور مہذب ہوگا، دوسروں کا اس کے دل میں احترام ہوگا اور اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا۔ ایک دن ایک چھوٹا سا واقعہ پڑا، ہم بچوں کے لیے دعائیں بہت کم کرتے ہیں، بعض طرح غصہ آیا بد دعائیں دو چار، گالی دو چار نکال دی، دعائیں نہیں کرتے۔ ایک ماں نے وہ بات لکھی، کہا کہ میرے بچے الحمدللہ نماز کی بہت سخت پابندی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچوں میں پتہ ہے کہ کیا کام چور ہیں، تو باقی بیویاں کہنے لگی کیا کرتی ہو تم، کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو نہیں کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ یہ اور بھی اچنبے والی بات، تعجب والی بات کہ تم نے کبھی کہا نہیں اور وہ نماز کے لیے جاتے ہیں۔ کہا میں ان کے لیے دعا مانگتی ہوں، اور پھر دعا بھی بتائی، کہا کہ میں دعا مانگتی ہوں نماز میں بھی، نماز سے باہر بھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے لیے مغفرت کی دعا ہو گئی، والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہو گئی، اپنے لیے نمازی بننے اور اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا، صرف دعا کے نتیجے۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں اور گالیاں بد دعائیں دینا جو ہے ان کو چھوڑیں، بد دعائیں لگ جاتی ہیں۔ ایک واقعہ، اس کی تصدیق تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تصدیق ہو چکی ہے، کل میں نے کسی اخبار کا تراشا دیکھا اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کی تصدیق بھی کریں۔ اخبار کا تراشا ہے، اس سائز کا، تقریباً اس پہ ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہوا ہے اور کونے میں ایک تصویر ہے بڑی خوبصورت، لکھا ہوا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ پڑھا ہوگا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں شرارتی تھا، شرارت میں نے کی، اب وہ ساری تفصیل میں نہیں جاتے، شرارت میں نے کی اور ماں نے مجھے مارنے یا بد دعائیں دینے کی بجائے مجھے کہا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ اور خود بیان کرنے والے ابھی تک اپنا نام نہیں لے رہے، واقعہ بیان کر دیا اور آخر میں زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بچہ میں ہوں۔ شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس، شیخ سدیس امام حرم، دنیا کے تمام قاریوں میں سے آج اگر سب سے زیادہ تلاوت سنی جاتی ہے تو شیخ سدیس اور شیخ شرین، یہ جوڑی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے آواز، انداز، قرآن پاک کی خدمت، اور یہ صرف قاری بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کے علم میں رہے، یہ نہیں کہ یہ صرف قاری، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، حافظ قرآن، اور ان لوگوں کا قرآن کتنا پکا ہے وہ آپ جانتے ہیں، پورا رمضان پورا قرآن پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو گالیاں دینے کی بجائے انہیں دعائیں دیا کریں، اپنے بچوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ بن کے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ابھی اس وقت یہاں موجود ہیں، میر شاہد صاحب، گزشتہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، مکہ مکرمہ سے حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی اہلیہ محترمہ اس
ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بشری کوتاہیاں معاف کرے، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اس طرح کی موت بھی اللہ ہر کسی کو نصیب کرے۔ حج کیا، سارے گناہ الحمدللہ معاف ہو گئے، گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کے گھر چلے، تو یہ بہت ہی اچھی موت ہے، اس کو حسن خاتمہ کہنا چاہیے۔ اللہ نے انہیں حسن خاتمہ عطا فرمایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں میں ماں ہے، شوہر ہے، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 بھائی، بیٹی کے 2 بچے، 1 چچا 1 ماموں۔ چاچا کو بھی نکال دیں، ماموں کی بھی نکال دیں، 2 بھائیوں کو بھی نکال دیں، اور بیٹی کے 2 بچے جو ہیں ان کو بھی نکال دیں، کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ محروم ہیں وراثت سے۔ اب جو رہ گئے وہ ہیں ماں کو ملے گا 1/6، ماں کا اگر باپ ہوتے تو ان کا بھی 1/6۔ شوہر کو اگر اولاد ہو تو ملتا ہے 1/4، اگر اولاد ہو تو شوہر کو 1/4، اور اگر اولاد نہ ہو تو آدھا 50%، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو اولاد نہ ہونے کی شکل میں بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ 1/4۔ اب مرد کے بالکل آدھا رہے گا۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی، اب شوہر کا نکل گیا کتنا؟ 1/4، اور ماں کا 1/6، پیچھے بچے 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان کے بیٹے کو بھی کافی چوٹیں آئی تھی، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی، بیٹوں کو بیٹی سے 2 گنا ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ تقسیم کی ہے کہ مذکر کو مؤنث سے 2 گنا، یا 2 مؤنثوں کے برابر 1 مذکر کو۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہو تو یہ حصے ہو جاتے ہیں 7، 3 بیٹوں کے 2 کر کے 6 ہو گئے، اور 7واں حصہ ہو گیا بیٹی کا۔ 7 حصے کر کے ان میں سے 1 حصہ بیٹی کو، اور 2 حصے جو ہیں وہ دیے جائیں گے بیٹوں کو۔ اور جو بیٹی کے 2 بچے ہیں ظاہر ہے کہ اپنی ماں کے حصہ میں سے وہ لیں گے، ان کا ڈائریکٹ یہاں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ گھر، زیورات اور کیش وغیرہ، گاڑی، ذاتی کپڑے اور دیگر استعمال کی اشیاء، گھر کے استعمال کی اشیاء، فرنیچر وغیرہ، یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ان کی پراپرٹی، بیوی کی پراپرٹی شمار ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ مرحومہ نے اسی زندگی میں، اپنی زندگی میں کچھ زیورات بچوں کے لیے مختص کر کے ان کے الگ الگ پیکٹ بنا دیے تھے، آیا ان کو ورثہ میں شامل کیا جائے؟ اب ان کو وراثت میں شامل کر دیا جائے گا، بچوں میں چلے جائیں گے۔ گھر کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ ابھی گھر کو فروخت نہ کیا جائے۔ آپ اگر گھر کو فروخت ابھی نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی قیمت لگا کے اس کا حصہ جو ہے وہ آپ آج ہی طے کر سکتے ہیں، اور جو وارث ہیں ان وارثوں سے بات کر لیں کہ وہ اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، گھر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، حصے دے کے گھر کو اپنے لیے خالص کر لیں۔ کیا مقیم ورثہ غیر مقیم کو کرایہ ادا کرے؟ یقینی بات ہے کہ جو اس میں رہیں گے گھر میں، اگر طے ہو جاتا ہے تو پھر وہ یا معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے آپ رہیں، جب تک بھی رہیں، اور اگر وہ مطالبہ کریں تو ان کو کرایہ دینا چاہیے۔ اگر استطاعت ہو تو کچھ ورثہ کو ان کا حق ادا کر کے باقی ورثہ گھر کو اپنی تحویل میں رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ کو حصہ دے دیں اور باقی جو ہیں وہ اس میں رہیں۔ اور کوشش کریں، چونکہ ایکسیڈنٹ کی موت میں آدمی کو وصیت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اچانک موت ہو جاتی ہے، اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تو آپ کوشش کریں کہ ان کی ٹوٹل پراپرٹی میں سے 1/3 تقریباً 33% یا اس سے تھوڑا کم کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 وصیت کر سکتے ہو، یہ بھی زیادہ ہے۔ جب زیادہ ہے تو تھوڑا نیچے کر لیں، 30% کر لیں۔ 30% جو ہے وہ
ان کی طرف سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں کہ اس کا ثواب انہیں پہنچے، کیونکہ وہی اس کی مالک ہے۔ ایوب بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ریاض الایمان کے اسکول میں کام کرتے تھے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ احمد سلیم کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ مدرس یا مدارس اقصیٰ کے فیاض بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت فیاض بھائی کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ مدارس ریاض الایمان اور مدارس اقصیٰ جو ہیں یہ اکٹھے ہی دینی مدارس ہیں، اللہ رب العزت ان کو ان کا نعم البدل عطا کرے۔ رفع دین کی نہ کرنے کی کوئی حدیث ثابت ہے؟ نہ کرنے کی ایک حدیث ہے، لیکن جنہوں نے نہ کرنے کا کہا ہے وہ خود رفع دین کے قائل ہیں۔ رفع دین کا مسئلہ لمبا چوڑا ہے، اختلافی ہے، ہماری الحمدللہ اس کے بارے میں 2 کتابیں ہیں۔ رفع دین کرنے والوں کے دلائل الگ سے ہیں اور رفع دین نہ کرنے والوں کے دلائل الگ سے ہے، اور یہ بنگلور سے شائع ہو چکی ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ وہ تفصیلات مہیا کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال رفع دین کرنا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک رفع دین کی۔ اور یہ رفع دین کون سی ہے؟ پہلی رفع دین سے تو کسی کو انکار نہیں نا، اللہ اکبر والی۔ یہ وہ رفع دین ہے جو رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ یہ سنت رسول ہے، اور یہ غیر منسوخ سنت ہے، ثابت اور مستقل سنت۔ گزشتہ ہفتے میری تائی اماں کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری خالہ کی طبیعت سخت ناساز ہے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی خالہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ میں دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جسے حاجت ہے وہ دوسری شادی کرے، اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور کرے، اور اگر کوئی رکاوٹ دار ہے کہ مالی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ دیگر رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ اب کچھ رکاوٹیں تو یہ اپنے قوت بازو سے دور کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہاں میں واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو آئلی قانون ہے، اس قانون کی روح سے کہا گیا کہ جب تک پہلی بیوی سے اجازت نہ لے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کا آئلی قانون تو ہے، لیکن یہ آئلی ہی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ آئلی ہے لیکن اسلامی نہیں۔ اسلام میں پہلی بیوی سے اجازت لینے کا کوئی حکم نہیں۔ 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، بلکہ قرآن کریم کا آپ وہ مقام پڑھ کے دیکھیں جہاں یہ 1 2 3 4 کا ذکر آتا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ مثنی و ثلاث و رباع، 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر 1 رکھو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو بھی رکاوٹیں ان کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔ کہتے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ نے مسجد بنوا دی، یہ نیت کی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو جائے، صدقہ جاریہ ہو گیا۔ آپ نے یہ نیت کی کہ یا اللہ اس کا ثواب مجھے ہو، میرے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ میں کوئی کمرہ بنوا دیا، مدرسہ میں موٹر لگوا دی، مسجد میں کوئی آدمی جتنا کام کر سکتا ہے، 1 ٹیوب لائٹ لگوا دیں گے، جب تک وہ لائٹ جلتی رہے گی یہ آپ کا صدقہ جاریہ رہے گا۔ اسی طرح علمی صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کوئی کتاب چھاپ دیں
کتاب لکھ دیں، پہلا کام۔ اگر لکھ نہیں سکتے تو کسی کی لکھی ہوئی صحیح کتاب و سنت کے احکام پر مبنی کتاب ہے، اس کو شائع کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ پوری کتاب کو آپ اسپانسر کریں، اس کتاب میں اپنا حصہ ڈال دیں کہ بھائی یہ 500، یہ 1000، یہ 5000 ہے، اس سے جتنا بھی کچھ آپ کی کتاب میں حصہ شامل ہوتا ہے وہ کر دیں۔ یہ سارے صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے کچھ اپنی جائیداد مسجد کے نام کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن اپنی جائیداد میں سے 1/3 جو پہلے بات ہوگی، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا، 1/3 سے زیادہ آپ نہ مسجد کے لیے، نہ مدرسے کے لیے، نہ یتیموں کے لیے کہیں نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد جائیداد کا ماہانہ کرایہ مسجد کو مل کر اسلامی رفاہی کام جاری رہے، مرنے والے کو اس کا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ کرایہ پر چڑھی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کا جتنا کرایہ آئے گا میں اپنی اس مسجد پہ خرچ کروں گا، اس مدرسے پہ خرچ کروں گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ جاری رکھنے کے بہترین طریقے بیان فرما دیں۔ میرا خیال ہے ہو گئے، بہترین طریقے بیان ہو گئے ہیں۔ مسجدوں میں کام کریں، مدارس دینیہ میں کام کریں، اور علم کو نشر کرنے میں کتابیں چھاپیں، لکھیں، چھپوائیں اور بانٹیں۔ کن طریقوں پر عمل درآمد ہو کر مرنے کے بعد زیادہ طویل عرصے تک اس جاری کردہ صدقہ جاریہ کا ثواب معلوم کروں کو ملتا ہے؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، پہلی بات یہ کہ آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، عمر 100 سال 80 سال عمر مسجد کی عموماً بلڈنگوں کی ہوتی ہے، 100 سال تک مسجد رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، صدقہ جاریہ رہے گا۔ کوئی دوسری چھوٹی چیز، چھوٹا کام مسجد میں، مدرسے میں کر دیا، جب تک، اب آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کتنا وقت لے گا۔ اب یہ قرآن ملک فہد قرآن کمپلیکس سے شائع ہوا ہے، اور اگر ہمارے پاک و ہند میں اتنا اچھا کور بائنڈنگ اور اتنا اچھا پیپر نہیں ہوتا، ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کریم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سال رہے گا۔ ہمارے یہاں قرآن کریم اس سے کم پڑھا جاتا ہے۔ یہاں سعودی مدارس میں تو مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جگہیں جو ہیں وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پڑھتا نہیں۔ جتنا عرصہ کوئی چیز موجود رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی، وہ صدقہ جاریہ قائم رہے گا۔ اور عموماً باقی عام کاموں سے کتاب جو ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ کتابیں 200 سال بھی چلتی ہیں، اس سے زیادہ بھی چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔